بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کی نماز کو لے کر ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، جیسے استخارے کی نماز صرف رات میں ہی پڑھی جاتی ہے، پھر نماز کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، سو جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے ہم کو اشارہ دیتا ہے یا کچھ رنگ بتا کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ لیکن یہ سب بے بنیادی باتیں ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ استخارے کی نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، دوپہر ہو یا شام ہو۔ اس کے علاوہ استخارے کے بعد بات نہیں کرنا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ استخارے کی نماز کے بعد خواب آتا ہے اور کچھ نشانیاں دکھتی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بس ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے وہ بات پسند کرتا ہے تو وہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون دیتا ہے اور ہمارے ذہن سے وہ بات نکال دیتا ہے۔ استخارے کی نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے کیا گیا مشورہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر سکے کہ جو کام ہم کرنے والے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ استخارے کی نماز کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ استخارے کی نماز کا تعلق صرف دنیاوی معاملات سے ہوتا ہے، جیسے شادی ہو، لین دین ہو، بزنس ہو، کوئی نیا کام ہم شروع کرنا چاہ رہے ہو، تو یہ سب معاملے جو ہیں وہ دنیاوی معاملے ہیں، اور ان کے شروع کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1162 اور مشکات کی حدیث نمبر 1313 میں نفلی نماز کے چیپٹر میں استخارے کی نماز کا پورا طریقہ دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جب کوئی شخص کسی نئے کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جس وقت بھی آسانی سے پڑھ سکے اس وقت، اور پھر نماز میں دعا پڑھے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اگر وہ کام اس کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام کا خیال اس کے ذہن سے نکال دے گا۔ استخارے کی نماز کا سب سے اہم حصہ اس کی دعا ہے۔ اس میں دین، دنیا، آخرت اور معیشت، ان ساری باتوں کا ذکر ہونا چاہیے، اور پھر اپنی حاجت کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں تو اپنا ہر کام استخارے سے ہی کرتی ہوں، اللہ کے مشورے سے ہی کرتی ہوں، چاہے مجھے بازار سے چھوٹا سا سامان ہی کیوں نہ لانا پڑے۔ اس سے دماغی سکون رہتا ہے، اور اگر وہ چیز مجھے نہیں ملے تو میرے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، اس لیے مجھے نہیں ملی۔ تو آپ بھی ایسا ہی کریے، آگے سے اپنے لیے استخارہ ضرور کیا کریں۔ نیچے ڈسکرپشن باکس میں استخارے کی دعا پوسٹ کر رہی ہوں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید کیا کرتے تھے کہ اسے بھی قرآن کی سورتوں کی طرح یاد کیجیے۔ اگر یاد نہیں ہوتی تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔